عوام اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حقیقی آزادی جو عمران خان صاحب کہتے تھے جب تک وہ نہیں ملے گی ہماری یہ جنگ جاری رہے گی۔ ہمارا ان اداروں کو، اس نظام کو یہ پیغام ہے کہ آپ پاکستان پہ رحم کریں۔ یہ تجربے جو آپ نے کیے پہلے PDM-1 کی صورت میں، اس سے کیا حالات ہوئے، عمران خان کے دور میں کیا سچویشن تھی، مہنگائی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں، امن و امان کے حوالے سے، اور اس کے بعد ان کے آنے کے بعد کیا حالات ہوئے، اور اب دوبارہ یہ جو نیا تجربہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اللہ معاف کرے جو حالات نظر آ رہے ہیں آگے، تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں اور یہ اتنے ایکسپوز ہوں گے، اللہ الحق ہے، یہ سب ایکسپوز ہوں گے، اور یہ جب ایکسپوز ہوں گے تو ان کی نسلیں کس طریقے سے یاد کی جائیں گی۔ میں ان کے گھر والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایسے لوگ جن کے پاس اس وقت اتھارٹی ہے، وہ جو یہ کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو، رشتہ داروں کو، ان کے بچوں کو، کہ بیٹھ کے ڈسکس کریں ان کے ساتھ کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں، آپ کیسا نظام بنانے جا رہے ہیں، آپ کیسے پریسیڈنٹ بنانے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ضمیر جاگیں گے، لیکن جب ضمیر جاگتا ہے تو کہتے ہیں یہ ذہنی مریض ہے۔ یہ نیا ڈرامہ ہے اس ملک میں۔ جب وہ فارم 47 پہ غلط کام کر رہا تھا اس وقت ذہنی مریض نہیں تھا، جب اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس نے اعتراف کیا، تو وہ ایک ذہنی مریض بن گیا۔ تو یہ قوم نہ پھر بکریاں ہے، نہیں یہ قوم اتنی بیوقوف ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ اس طرح چلیے فیاریں کر کے، لوگوں کے اوپر پرچے کاٹ کے، لوگوں پہ ظلم کر کے، فسائیت کر کے آپ ان لوگوں کو زبانیں بند کر لیں گے، ان کے منہ بند کر لیں گے، تو دلوں سے تو آپ نہیں نکال سکے۔ آپ نے کیا کیا پنجاب میں؟ آپ نے بہت زیادہ سختی کی، لوگ نہیں نکل سکے، نہ جلسہ ہوا، نہ جلوس ہوا، نہ کارنر میٹنگ ہوئی۔ رزلٹ کیا آیا؟ لوگوں نے خود جا کے امیدوار کا نشان ڈھونڈ کر مور عمران خان کو لگائی، آپ نے نشان لے لیا، آپ نے پارٹی ختم کر دی، بلے کا نشان آپ نے لے لیا، امیدواروں کے قضاء ریجیکٹ کر دیے، پھر بھی کیا ہوا؟ خدا کا واسطہ ہے جاگو۔ اور میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خان صاحب آپ کی ہمیشہ خواہش تھی اور خواہش ہے کہ میری قوم جاگے۔ خان صاحب آپ کی قوم جاگ چکی ہے، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی حاصل کرنے تک یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ عمران خان باہر بھی ہوں گے، اور عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ ملک اس راستے پہ چلے گا جس پہ چلنے کے لیے ہمارے بااجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ نے منصب سنبھالا ہے اس کے بعد آپ کی 2 ملاقاتیں ہوئی وزیر اعظم سے، جس پر عمران خان نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کو ان کے ساتھ تصاویر نہیں بنانی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، کیا اس پہ کوئی گفتگو ہوئی؟ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو خان صاحب کی جو رہائی کی خبریں چل رہی ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مین کردار ہے اور میڈیشن کے لیے آپ کور کمانڈر سے بھی ملے اور دیگر لوگوں سے بھی آپ کی بات چیت چل رہی ہے، اس میں کیا سراغ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران صاحب، خان صاحب کی کوئی ناراضگی نہیں ہے اس بات کے اوپر۔ میں جو کہ ایک صوبے کا مجھے خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، میرے پر اس صوبے کی عوام کی اور میرے صوبے کے حقوق کی ذمہ داریاں ہیں، اور فارم 47 پہ جو یہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے اس وقت ظاہری بات ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، تو میرے جو معاملات ہیں اسی کیبنٹ سے اور اسی فیڈرل گورنمنٹ سے ہی ہونے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کوئی مذاکرات کی یا میڈیشن کی، تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے خود بھی ہمیشہ کہا ایک بات، بارہا کہا کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری وجہ سے پاکستان کی ترقی ہوتی ہے میرے ہٹنے سے، تو میں ہٹنے کو بھی تیار ہوں۔ اب آپ نے بار بار دیکھا کہ انہوں نے اپنی اسپیچز میں بار بار بتایا، قوم کو بتایا، اداروں کو بتایا، جو کنسرن لوگ ہیں ان کو بتایا، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پر جب پلان بن جاتے ہیں، لندن پلان بن گیا، کبھی کوئی پلان بن گیا، کبھی کوئی پلان بن گیا، ان پلانز کے اوپر جب ملک چلے گا اور کچھ فرد واحد، ادارے نہیں، کچھ فرد واحد جب اپنی ذات کے لیے اپنی ڈیل کے مطابق ملک کو چلائیں گے تو اس کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ باقی عمران خان کی جو رہائی کی بات ہے، ہم اس کے لیے پوری کوشش کر بھی رہے ہیں، ہم کریں گے بھی صحیح، ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، سارے جیلی کیسز ہیں، ایکسپوز ہو رہا ہے یہ نظام، اور انشاءاللہ اللہ الحق کے ان کو مزید ایکسپوز کرے گا، اتنا ایکسپوز کرے گا کہ یہ منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے آپ منہ دکھانے کے نہیں رہیں، خیر ہے اپنی غلطی مان کر اور مزید اس ملک کو، اس ملک کی عوام کو اندھیروں میں نہ دھکیلیں۔ جناب صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو ضمانت پارٹی کی گرفتاری جاری ہوئی ہے، وہ تو آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ تھے جنہوں نے آپ لوگوں کے خلاف جو وہ بیانات دیے ہیں عدالتوں میں، ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ 9.5 مئی کے بعد آپ عدالتوں کے اوپر بھی
इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं और जो अहम तनसीबात थी उसके हवाले से आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन आपके अपने लोग आप लोगों के खिलाफ बयान दिए जिसकी वजह से आपके निकाम की गिरफ्तारी जारी है, उनके लिए क्या मैसेज आपका? पहली बात तो ये है कि इन बयानात का आपको अच्छी तरह पता है कि बयानात किस बुनियादों पे आए हैं, किस टार्चर के तहत आए हैं और किस तरह आए हैं। दूसरी बात है जजेस ने जो लेटर लिखा है उसके बाद तो चीज़ जाहिर हो चुकी है, ओपन हो चुकी है कि उन्होंने खुद मान लिया कि जी हमने दबाव में आकर ये फैसले किए हैं। और ये फैसले किसके खिलाफ हुए? ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुए, ये इमरान खान के खिलाफ हुए, ये हमारे वोटर सपोर्टर हमारी लीडरशिप के खिलाफ हुए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मेरा मुख्तलिफ थानों में नाम है, तो मैं ये कहूँगा कि एक टाइम में 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 मई को मैं मौजूद हूँ। 1 घंटे के अंदर मैंने उन 8 जिलों में कार्रवाइयाँ की। अब मेरे पास एक ऐसा F-16 तैयारा था जो स्पीड F-16 की मार रहा था, उत्तर हेलीकॉप्टर की तरह रहा था। तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अगर मेरे पास है तो मेरे पे साबित कर ले। बाकी ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनको समझ आ नहीं रही और ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह कि ये इस कौम को धोखा दे देंगे। मैं खान साहब की एक बात रिपीट करता हूँ, खान साहब ने कहा था नालायक भी हो और बेगैरत भी हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक बात मैं ऐड कर दूं, एक क्वेश्चन का इन्होंने क्वेश्चन किया केसेस के हवाले से। अली मीन साहब किसी एक केस में भी नामजद नहीं है और इनका बाद पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में नाम डाला गया है। रावलपिंडी डिवीजन में जितने केसेस हैं किसी एक केस में भी सीएम साहब नामजद नहीं है। जहाँ तक आप बात करें बुशरा बीबी की, देखिए कितनी घटिया हरकत है कि जिस तरीके से एक इद्दत के निकाह वाले केस में बुशरा बीबी के ऊपर सजा दी गई। शर्म आनी चाहिए। बहैसियत एक कौम हम किसी के साथ बैठ के डिस्कस भी नहीं कर सकते कि हम इतने घटिया हो चुके हैं, हमारा निज़ाम इतना घटिया हो चुका है कि हम इस हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात सेहत के हवाले से उनका आया था, हमने तो लेटर लिखा है इनको कि हमें तो इन पे एतमाद है नहीं, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है। और उसके बाद जिस तरीके से बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के तहत एक जेली मैंडेट लेकर, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद होगी। तो हमने लेटर लिखा है कि भी गवर्नमेंट है कि बुशरा बीबी के चेकअप के लिए हमें इजाज़त दी जाए ताकि अपनी टीम हम भेजें और हम चेकअप करें। इंशाल्लाह बुशरा बीबी भी इंशाल्लाह खान साहब की माशाल्लाह वाइफ है, उनका भी जज्बा और स्पिरिट जो है खान साहब की तरह है। जिस तरह खान साहब इंशाल्लाह डटे हुए हैं वो भी डटी हुई हैं इंशाल्लाह। मैं फिर इतना कहूँगा कि थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी हया कर लो और अपने आप को मजीद एक्सपोज, मैं वो लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, अपने आप को मजीद नंगा ना करो। थैंक यू।